बस इतने बच्चे शामिल करके 7-10 साल से ऊपर की 10 साल के हैं। बैठो, अस्सलाम वालेकुम। गिनती पूरी की हुई है। मैं कहा आप तो कहते 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं, ये 10 साल के हैं। अच्छा अच्छा, गिनती पूरी करने गिनती पूरी गिनती पूरी करनी थी। अच्छा, फिर क्या है, कितने वक्फे नौ यहाँ? जो वक्फे नौ बॉयज़ हैं वो 39 हैं। अच्छा, जो और उसमें जो बिल्कुल नए पैदा होने वाले बच्चे भी हैं, सारी उम्र के टोटल इन स्पेन। तो जमात का जो है नहीं, टोटल कितने हैं स्पेन में? टोटल स्पेन में 39 हैं बॉयज़ एंड 34 वाकफात। ठीक है, तो उसमें से कितने जा क्वालिफाई करके किसी प्रोफेशन में जा चुके हैं? ओनली वन। एक वो तो अभी पढ़ रहा है, वो अभी वो जॉब में चला गया है, जी। बाकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, इनको बड़ों की समझ नहीं आनी, बड़ों को इनकी बातें समझ नहीं आनी। चलो दे दें इनको, चलो दे दें इसको माइक्रोफोन वापस। और मोहम्मद सलमान ताहिर साहब, चलो तिलावत करो। काम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیات 125 تا 130 ہیں. ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت سیدنا خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے بعض کلمات سے آزمایا اور اس نے ان سب کو پورا کر دیا تو اس نے کہا میں یقیناً تجھے لوگوں کے لیے ایک عظیم امام بنانے والا ہوں. اس نے عرض کیا اور میری ذریت میں سے بھی. اس نے کہا ہاں مگر ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا. اور جب ہم نے اپنے گھر کو لوگوں کے بار بار اکٹھا ہونے کی اور امن کی جگہ بنایا اور ابراہیم کے مقام میں سے نماز کی جگہ پکڑو. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف بنائے رکھو. اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس کو ایک پر امن اور امن دینے والا شہر بنا دے اور اس کے بسنے والوں کو جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہر قسم کے پھلوں میں سے رزق عطا کر. اس نے کہا کہ جو کفر کرے گا اسے بھی میں کچھ عارضی فائدہ پہنچاؤں گا پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور جب ابراہیم اس خاص گھر کی بنیادوں کو استوار کر رہا تھا اور اسماعیل بھی یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول کر لے یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. اور اے ہمارے رب ہمیں اپنے 2 فرما بردار بندے بنا دے اور ہماری ذریت میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کر دے اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کر جو ان پر تیرے آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ کر دے یقیناً تو ہی کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. جزاک اللہ. طاہر فضل اسپینش ترجمہ. السلام. میں اس آیات 125 سے 130 تک سورہ البقرہ کا اسپینش ترجمہ کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Y acordaos de cuando su Señor puso a prueba a Abraham con ciertas órdenes que él cumplió. Dijo, te convertiré en guía de los hombres. Abraham preguntó, ¿y de entre mi descendencia? Él dijo, mi pacto no alcanza a los transgresores. Y acordaos de cuando hicimos de la casa un lugar de reunión para la humanidad y un lugar de seguridad.
y ocupad vosotros el sitio de Abraham como lugar de oración. Y dimos una orden a Abraham y a Ismael, diciendo: purificad mi casa para los que se hacen el circuito y para los que permanecen en ella por devoción y para los que se inclinan y se postran en oración. Y acordaos de cuando Abraham dijo: mi Señor convierte a esta en ciudad de paz y proporciona frutos a aquellos de sus habitantes que crean en Allah y en el último día. Él dijo: e incluso a quien no crea le concederé también mis beneficios durante algún tiempo. Luego le empujaré al castigo del fuego, un destino desdichado. Y acordaos de cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de la casa, pidiendo: Señor nuestro, acepta esto de nosotros, porque tú eres el que todo lo oye, el que todo lo sabe. Señor nuestro, haznos sumisos a ti y haz de nuestra descendencia un pueblo sumiso a ti. Y enséñanos nuestros lugares de culto y vuélvete a nosotros con misericordia, porque tú eres remisorio con compasión y misericordioso. Y Señor nuestro, suscita de entre ellos un mensajero que les recite tus signos y les enseñe el libro y la sabiduría y les purifique. En verdad, tú eres el poderoso, el sabio. حدیث تحسین احمد. اور اسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا للہ بنى اللہ لہ فی الجنت مثلہ. اردو ترجمہ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت میں ایسا گھر تعمیر کرتا ہے. اسپینش ترجمہ. Hadhrat Usman bin Affan radhiyallahu anhu relata que oyó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam decir: Allah hace una casa en el paraíso para el que construye una mezquita por su causa. Jazakumullah. قصیدہ عربی سفیر اطہر بلال. تمام. عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالزمان یا بحر فضل المنعم المنان تحوی الیک الزمر بالکزان یا شمس ملک الحسن والاحسان نورت وجه البر والعمران قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أسباني یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالزمان یبکون من ذکر الجمال سبابة وتعلما من لوة الهجران وَارَى الْقُلُوبَ لَدَى الْحَنَاجِرِ كُرْبَةً وَارَى الْغُرُوبَ تُسِيلُهَا الْعَيْنَانِ يَا مَنْ غَدَا فِي نُورِهِ وَضِيَائِهِ كَالنَّيِّرَيْنِ وَنَوَّرَ الْمَلَوَانِ
یا عین فیض اللہ والعرفانی یسعی الیک الخلق کالزمانی. اچھا ساگر شفیق ملحوظات. تو ہو گئی ٹانگ, کھڑے ہو کے پہلے ٹھیک کر لو, مائکرو فون کے اوپر ہی نہ جا پڑنا. پاؤں لو, پیر کو ہلاتے رہو, پنجے کو کھڑے کھڑے نا, پنجے کو یوں کرتے رہو, انگوٹھے انگلیوں کو. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام الزمان مسیح دوران فرماتے ہیں کہ اس کی توحید زمین پر پھیلانے کے لیے اپنی تمام طاقت سے کوشش کرو اور اس کے بندوں پر رحم کرو اور ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو. کشتی نوح نیز فرماتے ہیں اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے. یہ خانہ خدا ہوتا ہے. جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہو گئی تو سمجھو جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی. اگر کوئی ایسا گاؤں یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو مسجد بنا دینی چاہیے. پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں مسجد میں نیت بااخلاص ہو, محض للہ سے کیا جاوے, نفسانی اغراض یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو, تب خدا برکت دے گا. ملفوظات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 93. جزاک اللہ حضور. جی پریزنٹیشن عطاء المنعم اور جری اللہ اور مبشر. یہ منیم نہیں منعم ہے. ہاں تو منیم کیوں لکھا ہوا ہے؟ انٹرنیٹ سے لکھنے والے کی غلطی ہو. اچھا اعوذ باللہ من آؤ الشیطان. جو وہاں فرش پہ بیٹھے ہیں وہاں کے بیٹھ جائیں. چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے حضور. Today I would like to give a presentation on the topic of the expulsion of the Moorish from Spain. Approximately 400 years ago began the mass expulsion of the Moorish from the Spanish territory. After this forceful banishment, no person was left who did not profess the Catholic faith. The Moorish in the Kingdom of Valencia were the first to be expelled. We are going to give a presentation on what happened then and what happened to those people who inhabited our lands for generations until they were forced to leave. But in order to better understand the reasons for that exile, the tragic events that befell then, and its consequences, we should first remember who the Moorish were and how they lived. During the Reconquest, ending in January 1492 with the conquest of Granada by the army of the Catholic monarchs, Muslims continued to live on their land, but under the Christian rules, and they were called Mudejar. For a time, their customs and religious beliefs were respected until between 1520 and 1525 they were forced to become Christians. Thereafter, they were called Moorish. Thus, the Moorish were Christians by obligation, but most of them were Muslim by heart. In the second half of the 16th and early 17th century, it is estimated that around 320,000 Moorish lived in Spain, and they were known also as the New Christians. In 1568, almost half of them lived in Granada, and about 85,000 lived in the ancient Kingdom of Valencia in 1572. Although there were new Christians who were engaged in trade and crafts, the vast majority were simple peasants, farmers, and ranchers of scarce land and small herds, living humbly, facing state taxes, and enduring the pressure of the state and the church
to renounce their ancestral beliefs and customs. The Moorish continued to practice in the privacy of their homes many of the Quranic rituals regarding food, fasting, prayers, and ablutions. Besides having a dual religious personality, the Moorish also had a dual civil personality. Although baptized with a Christian name, they retained and used their Arabic names. Similarly, the Moorish spoke with each other in Hispanic Arabic and used Valenciano, which is the dialect of the Valencia region, to communicate with the Old Christians. In 1609, a third of the population of Valencia was Moorish. For nearly a century, they were Christians in name but Muslims at heart. They had some different customs from the Old Christians, but wanted to be respected and live peacefully with them. They spoke Arabic but also Valenciano, and they felt Spanish. Even when they were expelled from their land and they were forced to move to other countries and to another continent, they kept considering themselves Spanish, although they called themselves Andalusias. Now my colleague Jariullah will continue the speech. The church organized several campaigns to convert the Moorish into authentic Christians. Some of these were so repressive that encouraged many of them to flee. Most of them migrated to North Africa. This migration began to decline in 1561, when the Christian king took a personal interest in better the fortification on the Alicante coast. The discomfort of the Moorish was expressed violently in the Alpujarras, an isolated mountain region near Granada, where at the end of 1568 began an uprising that would not be quelled until 1570. This rebellion was followed with great interest by the new Christians in Spain, who lived with hope, disappointment, and anguish the fate of their brothers in Granada. After the rebellion was put down, many of them scattered to other parts of Spain, being Valencia the region where most of them lived thereafter, about 135,000 in 1609. After the failure of the Christian campaign for converting the Moorish, Philip III signed the decree of expulsion of the Moorish from the Kingdom of Valencia on September 19, 1609. To carry out this objective, most of the Spanish navy and army was mobilized. Between September of that year and January next, over 100,000 Moorish embarked at ports of Denia, Alicante, and Valencia. The majority were taken to Algeria and Tunisia, but not all reached their destination. Many perished along the way, both on land and at sea. Although saddened by having to leave the land of their ancestors, initially the Moorish accepted expulsion peacefully. They even complied happily, thinking that in the lands of the people with similar beliefs they would finally find the peace and the respect they had missed here. However, the news reached them of how terribly they were being received in Algeria, and this provoked a rebellion among many of those who had not yet begun their exile. Thousands of Moorish met in two places simultaneously to prevent being expelled: Muelas de Cortes in Ayora Valley and Laguar Valley. In the latter place, located within the region of Alicante, 20,000 Moorish sought refuge, choosing as their leader a miller named Megini. Many of them were elderly, women, and children who bore the few belongings and animals they had to the beautiful and rugged valley where the Caballo Verde, meaning green horse, stood, a mountain range shaped like a saddle where, according to ancient legend, a giant invincible Muslim warrior was hidden, watching over them for centuries with his mount to prevent the valley from being taken over by Christians. Indeed. Tahir.
On November 16, the Christian army entered the valley, driving out the Moorish who occupied the fortress ruins of Athabaris at the entrance of the valley. The battle that took place was in reality a real massacre. Several thousands of soldiers, very well equipped, rose one morning to the mountain of Caballo Verde, killing and driving back the Moorish, who offered great resistance for hours, armed with slingshots and crossbows. Thousands of Moorish then fled to the highest rocks of Caballo Verde, whose summits were said to be the ruins of an impregnable castle called Castillo de Pop. But during their escape, about 2,000 of them were massacred. Mellini died heroically trying to protect his own people. For 9 terrible days, thousands of Moorish who took refuge in the highest peak of El Caballo Verde suffered the siege of the Christian soldiers. It was terrible because soon they ran out of water, and whenever they ventured at night to get to the closest source to stock, they were killed or captured by the soldiers guarding these sources. Except for a few who managed to escape, most of them surrendered on the 29th. They were about 13,000 who came down dying from hunger and thirst. About 1,000 Moorish children were kidnapped in Laguar Valley. Another 1,400 were also taken as servants, actually slaves, elsewhere. The destination point where the largest number of Moorish children were taken was the city of Valencia, with 492. But many more, 1,136, were distributed among the towns of the province of Alicante, particularly Denia with 200. The Moorish children were grown, married each other, as recorded in parish registers. On September the 22nd, 1609, a decree of expulsion was signed with regard to Moorish children that declared that all those under 4 years could remain in Spain. However, in practice, the vast majority of Moorish children under 4 years embarked with their parents until the end of the rebellions in Laguar Valley and the Muelas de Cortes, and thereafter the number of Moorish children that remained significantly increased. Although some of them were given by their parents, most of them were simply retained by force. When their parents had taken the decision of abandoning them, they used to leave them in charge of old Christians who they trusted. Even so, a legend says that they left signs on their skin, small scars in inconspicuous locations, soles of the feet, behind the ears, armpits, hoping to recognize them in the event on which over time they could recover them. But as mentioned earlier, many of those children were not left by their parents' will, as they were kidnapped. Having a look at the north of Africa, the Moorish arrived at several destinations, mainly at Algeria and Tunisia. In the Algerian capital, there is currently a neighborhood known as Les Andalusies, where probably the wealthier Moorish settled. Currently, the list of names of Spanish origin in Tunisia and nearby locations is large, but it is certainly Alicante, the name that arouses most interest, as this is the name of the Spanish territory located south of Valencia. If we move on to the future, in 1979, the Ahmadiyya Muslim Jama'at was established in Valencia, bringing back the true teachings of Islam to this land 370 years later. By the grace of Allah, on the 29th of March 2013, the second mosque of the Ahmadiyya Muslim community in Spain was inaugurated by His Holiness Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, ayyadahullahu ta'ala bi nasrihil aziz. Jazakumullah. जी नज़म अबू बकर खान. मंजूम पकीज़ा कलाम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम महमूद की आमीन.
ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہیں فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے سبحان میرانی، اہل وقار ہووے فخر دیار ہووے، حق پر نثار ہووے مولا کے یار ہووے، بابر غبار ہووے ایک سے ہزار ہووے، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی، اے میرے دل کے پیارے اے مہرباں ہمارے، کر ان کے نام روشن جیسے کہ ہیں ستارے، یہ فضل کر کے ہووے نیکوں گہر یہ سارے، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی۔ نیکوں نہیں نیکو، اور یہاں لکھنے والے نے ٹی وی کی اسکرین پہ دیار کو دیا لکھا ہوا تھا۔ ہاں، تم لوگوں کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں ساروں کی؟ فیملی کے ساتھ کہاں رہتے تم؟ تمہاری ملاقات ہونی ہے فیملی کے ساتھ؟ جی اچھا، اس دن تم رومال لینا۔ اچھا جی۔ اچھا، کوئز پروگرام کیا ہے؟ یہ جو وقف نو کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح رحمہ اللہ تعالیٰ نے جیسے شروع کی، اور پھر 18 جنوری 2013 میں آپ کا خطبہ سنا، تو میرے خیال میں نے سوال نکالے تھے آپ کے خطبے بار بار سن کے کہ بچوں کو علم ہونا چاہیے کہ حضور کی نصائح کے مطابق اپنی زندگی کو کیسے ڈال سکتے ہیں۔ پھر آپ کی جو پرمیشن حضور کہاں ہے کوئی سوال؟ اصل نام طاہر، یہ سارا سبسٹینس اس میں موجود ہے۔ وہ جس نے سوال کرنے کرے پھر آپ نے تو یہ اس طرح بتایا نا، سوال نامہ میں نے بنانا ہے۔ چلو کرو کرو کرو، خود ہی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف نو اسکیم کب جاری ہوئی؟ یہ تو بچوں والا سوال ہے، ان بچوں سے پوچھ لو، تم بتا دو۔ وہ مائکرو فون لے لو نا اس سے۔ 3 اپریل 1997 87 میں ہوئی تھی، 86 میں ہوئی تھی؟ 87۔ آگے کون سے خلیفۃ المسیح نے وقف نو اسکیم جاری فرمائی؟ تم بتاؤ۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رضی اللہ عنہ، خلیفۃ المسیح آپ ہے خلیفۃ المسیح رحم اللہ تعالیٰ۔ شروع میں وقف نو اسکیم کتنی مدت کے لیے جاری ہوئی؟ 2 سال کی۔ اچھا، اور پھر وقف نو اسکیم کو کتنی مدت کے لیے بڑھا دیا گیا؟ 2 سال مزید 2 سال مزید بڑھایا گیا۔ اچھا،
وقف نو اسکیم کس سال مستقل کی گئی؟ مستقل کی گئی یہ تم 1991. ٹھیک ہے 91 میں کی تھی. ہاں جی. اچھا. اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے اس سال وقف نو کے بارے میں کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ کب خطبہ ارشاد فرمایا؟ 18 جنوری 2013. پھر اس خطبے میں پیارے حضور نے کن ماؤں کی مثال دی؟ احمدی ماؤں کے. اس خطبے میں پیارے حضور نے کس عمر کے واقفین نو بچوں کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی؟ 12, 13 اور 15 سال کی عمر کے. حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے 18 جنوری 2013 کے خطبہ جمعہ میں کون کون سی صورتوں کی آیات کی تلاوت فرمائی؟ سورۃ آل عمران، سورۃ توبہ، سورۃ صفات. حضور انور نے ماں باپ کے عہد سے پیچھے نہ ہٹنے والے واقفین نو بچوں کو کس نام سے پکارا؟ امت محمدیہ کے باوفا لوگ. اور یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کا حق. دو امت محمدیہ کے باوفا لوگ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کا حق ادا کرنے والے. آگے حضور انور نے 18 جنوری 2013 کے خطبہ جمعہ میں دنیا کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کون سے علم کو حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی؟ دنیا اور دین اور قرآن مجید کی علم. دین اور قرآن مجید کے علم. دین قرآن کی. اچھا قرآن تو ہے ہی اللہ کو سمجھانے والا ظاہر ہے. دین اور قرآن مجید کا علم. حضور انور نے واقفین نو بچوں کو قرآن مجید اور حدیث کے علاوہ کون سی کتب پڑھنے کی طرف توجہ دلائی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھنے کی. حضور انور نے واقفین نو بچوں والدین کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے کون سی دعا کے لیے فرمایا؟ واقفین نو بچوں کو والدین کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے کون سی دعا کے لیے فرمایا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہاں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. حضور انور نے واقفین نو بچوں کو کڑے حالات میں بھی کون سے عہد کو پورا کرنے اور اس پر آنچ نہ آنے دینے کی تلقین فرمائی؟ ماں باپ کے، والدین کے عہد. حضور انور نے واقفین نو بچوں میں قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کون سے نبی کی قربانی کا ذکر فرمایا؟ حضرت اسماعیل. حضور انور وقف نو کے حوالے سے وفا کے جذبے کا ذکر فرماتے ہیں. کوئی ایسا شعر جن میں وفا کا ذکر ہو؟ شعر نہیں آتا. یا صدق محمد عربی ہے یا احمد ہندی کی ہے وفا. باقی یا نا نہیں یا صدق محمد عربی ہے یا احمد ہندی کی بھی ہے وفا. باقی سب پرانے باقی تو پرانے قصے ہیں. باقی تو سب پرانے قصے ہیں. چلو شعر اور نثر ایک بن گئی. زندہ ہیں یہی افسانے دو. یہ زندہ ہے یہ افسانے. جزاک اللہ. ہو گیا ختم؟ چلو ختم ہو گیا تو بیٹھ جاؤ پھر. آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. 35 منٹ ہو گئے. پروگرام بھی ختم ہو گیا.
اچھا، کتنے بچے ایسے ہیں جو سیکنڈری اسکول میں پڑھتے ہیں اس وقت؟ تم پرائمری میں ہو تو مجھے پتہ سیکنڈری اسکول میں نہیں پڑھتے. کتنے ایسے ہیں جن کا ارادہ ہے جامعہ میں جانے کا؟ 1 2 3 4. اچھا کمال ہے، آخر تک قائم رکھنا پھر رہتا. پھر تم لوگ جامعہ سے پڑھ کے آؤ گے تو پھر ہی میرا خیال ہے اسپین میں تبلیغ ہوگی ٹھیک طرح. اچھا، اور ڈاکٹر کتنے بننا ہے؟ کوئی بھی نہیں جاؤ، ڈاکٹر ایک بن رہا ہے. اور انجینئر کتنے بن رہے ہیں؟ 2 ہیں آلریڈی. اور لینگویج کتنے بن رہے ہیں؟ زبانیں سیکھنا ہے. کتنے کیا کرنا ہے صاحب؟ جامعہ جانا ہے تو ہاتھ کو نہیں کھڑا کیا؟ ہاں اچھا، کب سانا سیکنڈری اسکول سے فارغ ہو جاؤ گے اس سال؟ کیا عمر ہے؟ جامعہ کون سے جانا، جرمنی کے یو کے؟ کیوں؟ قریب ہے، اماں ابا یاد آتے ہیں. وہ یو کے لیے ویزے کی پرابلم ہے. ویزا نہیں ہے ابھی پورا؟ نہیں ابھی پورا نہیں. اچھا ٹھیک. تم نے کیا بننا ہے؟ پکا نہیں پتا تو پکا پتہ کر لو نا. وقف نو رہنا ہے نا؟ وقف نو کا مطلب یہ ہے کہ زندگی وقف کرنی ہے. پھر یہ نہیں کہ مجھے اجازت دیتے ہیں اپنے کام کر لوں پیسے کما لوں. پھر جو گزارا ملے گا اس میں گزارا کرنا ہے. بھوکے بھی رہنا پڑے تو رہ لینا، جنگلوں میں بھی رہنا پڑے جس طرح یہ مورز رہے ہیں نا آخر میں بھی لنچے کے پہاڑوں کے اندر، وہاں بھی شاید رہنا پڑے جا کے. رہ لو گے؟ اچھا، اور کیا؟ مائکرو فون لو نا، بتاؤ کیا کہتے ہو؟ مربی صاحب. کیا؟ مربی صاحب. مربی صاحب بننا ہے؟ تم صاحب نہ بننا، صرف مربی بننا. صاحب بن گئے نا پھر کام نہیں ہوگا. اور میڈیسن میں کون سا سال ہے؟ فائنل ایئر ہے؟ جی اگلا سال آخری سال ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ جو حضور آپ فرمائیں گے. نہیں پھر ہاؤس جاب کرنا ہوتا ہے. 2 سال کا ہے یہاں؟ جی حضور یہاں پہ 6 سال کے بعد پھر ایک ایگزام ہوتا ہے جس کے اندر آپ پھر اپنا جو اسپیشلیات کرنی ہوتی ہے وہ چوز کرتے ہیں. اگر ایم بی بی ایس فائنل ایئر کرنے کے بعد یہاں ٹریننگ کے لیے ہاؤس جاب نہیں مختلف فیلڈ میں کرواتے ہیں؟ وہ حضور 6 مہینے کی ٹریننگ وہ چوتھا 5ویں اور 6ویں سال کے دوران وہ ساتھ کرواتے ہیں. اچھا، تو اس کے بعد پھر تمہیں اگر اسپیشلائز کرنا ہو تو اسپیشلائز کر لو گے؟ جی حضور. یا جی پی بننا ہو جی پی بن جاتے ہو؟ ہاں جی. جی اچھا، کیا ارادہ ہے؟ جو حضور آپ فرمائیں گے. پہلے کچھ کہا ہوا ہے میں نے؟ ہاں جی آپ نے کہا تھا کہ سرجری، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کون سی. جنرل سرجری. جو آپ حضور جنرل سرجری کرو. افریقہ میں ضرورت ہے جنرل سرجری کی. جی. اور یہ انجینئر صاحب طاہر صاحب؟ ہاں جی. کون سی انجینئرنگ کر رہے؟ سول انجینئرنگ؟ ہاں جی حضور. پھر سول انجینئرنگ کیا کنسٹرکشن کے ساتھ؟ مجھے ابھی نہیں پتہ ہے، جو آپ فرمائیں. ابھی جو کر رہے ہو اس میں اسپیشلائز نہیں کر لیتے؟ آرکیٹیکچر ہے، کنسٹرکشن ہے، یا اسٹرکچرل ہے، یا واٹ؟ وہ 2nd گریڈ میں ابھی کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے. اچھا، آگے جا کے ہوگا. آگے جا کے 3 ہیں. وہ کنسٹرکشنز ایک ہیں، دوسری ہائیڈرولوجی اور تیسری ہے ٹرانسپورٹس. کنسٹرکشن میں کر لو نا. ہاں جی. کنسٹرکشن میں دلچسپی ہے نا؟ ہاں جی. کنسٹرکشن میں انٹرسٹ ہے؟ ہاں جی. ہائیڈرولوجی میں نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، کنسٹرکشن میں کرو. ٹھیک. ہائیڈرولوجی کیا ہے؟ ڈیم بنانے ہیں؟ ہاں جی حضور. ہم نے ڈیم نہیں بنانے فی الحال.
کوئی بات؟ کوئی بات نہیں. تم لوگ جو روزانہ کھاتے ہو جو پان کہتے ہیں جیسے روٹی گول جیسی اچھی لگتی ہے تم لوگوں کو؟ کبھی کبھی اچھی لگتی ہے. اچھا اور کوئی بات؟ کوئی بات نہیں. شعر کتنے کو آتے ہیں درس میں ان کے ہیں؟ وہ کیا شعر ہے؟ اہل وفا ہو جاؤ، مکمل کرو نا ذرا. نہ دکھاؤ اہل عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ. عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ. شیطانہ بنو، اہل شیطانہ بنو، اہل خدا ہو جاؤ. اس طرح تو ہے وہ تو شعر مجھے مصرع پہلا آ رہا ہے، باقی وفا والا مصرع پورا نہیں آ رہا ذہن میں. کیا ہے پورا کرو نا، اس لیے تو پوچھ رہا ہوں. عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ، اہل شیطانہ بنو. ذہن سے نکل گیا. ہیں وہ تو یہ اہل وفا کے ساتھ کچھ اور مصرع ہے مجھے لگتا ہے. کیوں وارث صاحب آپ کو شعر بڑے یاد ہیں؟ نہیں یاد؟ اور یہ جو بیٹھے ہیں سارے علماء نوش سب اچھا چلو خیر. درس میں بھی نہیں رکھی ہوئی ہے، نہیں تو نکال ہی دیتے یہاں. اب تو وہاں سے آنے میں تو دیر لگ ہی جائے گی. پہلے اصول یہ ہے کتابیں یہیں رکھا جاتی ہیں. تو نکالیں پھر مجھے کو دے رہے ہیں آپ، عالم آدمی ہیں. کیا؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے، کلام محمود کی ہے، حضرت مسلم موت کی ہے، ٹھیک ہے. وفا کا ذکر حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی نظم ہے کہ کام مشکل ہے بہت، منزل مقصود ہے دور، اے میرے اہل وفا سست کبھی گام نہ ہو. ہاں پھر آخر سے بھی ہے کہ حشر کے روز نہ کرنا ہمیں رسوا و خراب، پیار و آموختہ درس وفا خام نہ ہو. ضائع میرا پیغام نہ ہو کہ نظم پڑھ رہے ہیں نا آپ. اس وقت تو نظم آپ کو یاد ہے؟ اس کے علاوہ بھی میں پوچھ رہا ہوں نا. نون حالان والی تو یاد ہوگی. یہ شعر نہیں، شعر تو بہت سارے ہیں وفا پہ. اچھا قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وفا کا یہاں ذکر ہے، روایت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وفا کا ذکر. حضرت ابراہیم کے وہ آیت یہ ہے جب وفا کا لفظ آتا ہے، وفا عہدہ چھوٹا فکرہ یاد ہے. اتنی ساری فکر ہے، 2 لفظ ہیں. وفا عہدہ ابراہیم الذی وفا 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 عہدہ وفا وفا ابراہیم الذی وفا. بس یہ وفا جو ہے نا، یہ قائم رکھنا ہمیشہ جو عہد کیا ہے اس سے. جی حضور انشاءاللہ.
اور وفائی جو ہے تمہیں آگے بڑھائے گی. اور کوئی سوال نہیں کہ تمہارے پاس ہیں سوائے رومال لینے کے؟ وہ تم سے ملاقات کرنی تم نے؟ جب کرو گے اس دن بتانا. چلو پین تو اکثر ملاقات کر رہے ہیں، ساروں نے ملاقات کرنی، پین میرے سے وہاں لے لیتے ہیں، اس لیے ضرورت کوئی نہیں ہے نا. اور چاکلیٹ کھانے والے تھوڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچوں کو تو چاکلیٹ ملتا ہی نہیں. اچھا آؤ ادھر چھوٹے بچوں، چاکلیٹ لے لو. آؤ، تم مجھ سے مل چکے ہو نا؟ نہیں ملے؟ ملنا ہے، دفتر میں ملو گے نا؟ پھر وہاں پین لے لینا. لو 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 لو. لو چلو تم بھی لے لو چھوٹی لائن، کھا لو تم بھی. کتنے سال کے ہو؟ 13 12 سال کے ہو؟ قد لمبا ہو گیا. چلو تم کتنے سال کے ہو؟ 15 سال کے ہو؟ تمہارا قد چھوٹا ہو گیا. آؤ تم کتنے سال کے ہو؟ 14. اچھا اور یہ 10 سال کے ہو؟ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ چلو بیٹھو، آ جاؤ. تم بھی 16 سال کے ہو؟ اور تم؟ اچھا یہ سارے ایک کلاس میں پڑھتے ہو؟ کتنی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 8ویں میں. کیوں ایک سال پیچھے کیوں؟ پچھلے اسپین آئے ہو پاکستان سے؟ ہاں اچھا چلو اچھا چلو پھر اللہ حافظ ہو.